اچھوں پہ بھی آ سکتا ہے، بروں پہ بھی آ سکتا ہے، دونوں پہ، کیونکہ بذات خود موت جو ہے یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں ایک موت کی تکلیف بھی تھی کہ یا اللہ مرتے وقت جو ہے وہ تکلیف سے حفاظت فرمانا۔ جو موت کی تکلیف ہے نا یہ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی شدید ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ململ کا کپڑا، ریشم کا کپڑا کیکر کے درخت پہ پھینک کر اس کو واپس کھینچیں تو جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، لیرا لیرا ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ پھٹ جاتا ہے جگہ جگہ سے، اور ایسے انسان کے روح کے جسم سے نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ تکلیف ضروری نہیں ہے کہ بروں پہ آئے، یہ اچھوں پہ بھی آ جاتی، اچھوں کو بھی موت کی تکلیف ہو جاتی۔ اس کے بعد تو پھر ہمیشہ کا سکون ہے، لیکن یہ چیز ایسی رکھی ہے کہ اس کی تکلیف ہر اچھے برے پہ آتی ہے۔ اور آدمی کو مشاہدہ بھی ہے، ایک صحابی نا وہ جا کے لوگوں سے پوچھتے تھے جو قریب المرگ ہوتا تھا کہ کیا صورتحال ہے، کیا تمہیں اس ٹائم چل رہا ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو کاتب تقدیر نے اپنا وقت دکھا دیا۔ جب اپنی چارپائی پہ اپنا آخری وقت آیا تو بیٹا جو تھا یہی سوال جو ان کے ابا جان کیا کرتے تھے دوسروں سے جا کے، تو بیٹے نے بھی یہی سوال کیا کہ ابا جان آپ تسی تے پوچھا کردے سیگے، بڑے پوچھتے سی جا جا کے کہ کی بن رہی ہے، تے ہن تسی بھی تے دسو نا کہ تھوڑے نال کی گزر رہی ہے۔ تو کہنے لگے بیٹا مت پوچھ کے کیا ہو رہا ہے، گویا یوں ہے کہ کسی نے پہاڑ میری ٹانگوں پہ لا کے رکھ دیا۔ تو موت کی جو تکلیف ہے یہ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے، اور یہ آدمی کو محسوس اسی وقت ہوتی ہے جب آخری وقت آتا ہے۔ خودکشی کرنے والا ظاہراً کتنا ہی خوش و خرم کیوں نہ ہو، لیکن موت کی تکلیف اس کو بھی گزرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اس کی جان نہیں نکلتی۔ اور حدیث پاک میں اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا، اسے منع فرمایا گیا۔ آپ نے فرمایا جو جس طرح خودکشی کرے گا سزا کے طور پہ اسی طرح کرتا رہے گا، قیامت والے دن قیامت تک اس کو ایسے ہی سزا ملے گی۔ مثلا اگر کسی نے خنجر مار کے خودکشی کی ہے تو وہ خنجر ہی مارتا رہے گا، اس کو یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، وہ تکلیف بار بار اس پہ گزرے گی۔ کسی نے بلندی سے چھلانگ لگائی ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے تو اس کو ایسے ہی یعنی فرشتے اتوں ہی سیٹ دے رہوں گے انہوں، کہ یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، اللہ یہ کہ اللہ معاف کر دے یا کسی کی دعا لگ جائے، لیکن یہ سزا اس کو ملے گی۔ ایک آدمی سی نا موٹا سی بیچارہ، تے وہ زندگی تو تنگ آ گیا تے انہیں چوتھی منزل تے جا کے تے انہیں ماری چھال تھلے، جدوں تھلے ماری چھال تو بے ہوش ہو گیا، تو جدوں ہوش آیا تے ہسپتال دے بسترے تے پیا، وہ کہنے لگا میں مریا نہیں، اور میں تے مرن واسطے چھال ماری سیگی، زندگی دا خاتمہ کیتا سیگا، خودکشی کیتی سی، تے میں زندہ کندہ بچ گیا، میں مریا نہیں ہلے۔ انہیں کہا بھاجی تسی تے نہیں مرے تے جنہاں 4 بندیاں دے اتنے تہاڈی لاش ڈگی وہ مر گئے نے، جنہاں 4 بندیاں تے تو آ کے اتوں ڈگیا ہے انہاں دا راہ لے گیا، تو آپ تے بچ گیا، تیری قسمت۔ اندہ بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا حرام انداز سے خاتمہ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ وہی جو اللہ نے مقرر کر دیا، جو جس طریقے سے جس وقت میں موت آئے گی، تو آدمی کا اپنا زور بھی نہیں ہوتا، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اور لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، اللہ کہتے ہیں جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کبھی ٹالا نہیں جاتا، اگے پیچھے ایسی نہیں کرتے۔ فی بروج مشیدہ، پھر ساتھ یہ فرمایا کہ لوہے کے قلعے بنا کے ان کے اندر بھی چھپ جاؤ تو یہ وقت وہاں بھی تمہیں پکڑ لے گا، یہ موت وہاں بھی پہنچے گی، وہاں بھی آنی ہے تمہیں۔ آنا سمجھو کہ
قلعے بنا لے ہن تے بڑی مضبوط دیواراں کھڑیاں کر لیاں تے ہن جڑی موت تو بچ جاواں گے، کوئی نہیں بچن والے۔ موت ہوتے بھی تانوں پکڑو گی، آئے گی موت۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے جو ہے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت ایسا پہلوان ہے کہ جس نے بھی اس سے مقابلہ کیا، اس نے اسے دبا دیا، اس نے اسے پچھاڑ دیا، اس نے اسے گرا دیا، اس نے اسے ہرا دیا۔ ہاں جی، یہ وہ پہلوان ہے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب نہیں ہو سکتا تو گردن بعد وچ بھی تے سٹنی ہے تے پہلی سٹ دے، اللہ دی اطاعت ہے، اللہ کے حکموں میں پہلے ہی آ جا، تاکہ یہ تیرا موت کا وقت جو ہے یہ سہانا بن جائے، یہ خوشیوں والا بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے آتے ہیں جنت کے نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے، اور جنت کے گلدستے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ گلدستے لا کے اس کے نتنوں کے پاس رکھتے ہیں، جن کی خوشبو سے وہ مست ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ پیچھے جمعوں میں آپ کو وہ قصہ سنایا جو ہمارے دوست تھے میاں چنو کے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے اور یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہے، یہ دنیا کی نہیں ہے، اور اس کے چند لمحوں کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حدیث پاک کے مطابق یہ خوشبوئیں اس کے سنگائی جاتی ہیں، وہ مست ہو جاتا ہے، پھر اس کے آرام سے جو نا وہ اس کی وہ نکالی جاتی ہے روح۔ تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے لیکن تھوڑی ہوتی، اور خوشی اس کی غالب ہوتی ہے، خوشی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ چل اے نیک روح جس نے اپنے رب کو راضی کیا، چلا ہوں اپنے رب نہ ملاقات ہی کر، اپنے رب کی ملاقات کے لیے اب روانہ ہو جا۔ تو آخری وقت جو ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو آخری ہچکی ہے نا، اس سے پہلے قرآن کہتا ہے یہ غرغرہ جو موت کا طاری ہے، اس سے پہلے توبہ قبول ہے۔ جو غرغرہ طاری ہو گیا پھر توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، مہلت ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے زندگی جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے اختتام سے پہلے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، جنہیں اخیر پہ جا کے پتہ چلا کہ کتے اور پہنچ گئے، اس کی زندگی تو برباد ہوگی۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر قدم کو، ہر آن، ہر گھڑی کو، ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کو قیمتی سمجھنا، اور اللہ کی اطاعت میں اور حدود اللہ کے اندر رہ کے اس کو بسر کرنا، اسی کے اندر خیر ہے۔ اور پھر جب اس کی زندگی کی شام ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے اعلان کریں گے اس کے لیے کہ اے نفس مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اپنے رب نو راضی کر لیا، اے نفس مطمئن۔ یہاں پہ جو انسان کے نفس کا ذکر ہوا ہے وہ بڑا اطمینان والا، بڑا سکون والا، کیونکہ جس شخص نے صحیح کام کیا ہوتا ہے اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ جس نے غلط کام کیا، غلط کام کا غلط نتیجہ نکلنا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اگر اس نے کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی اگیں گے، اگر اس نے پھول بوئے ہیں تو پھول ہی اگیں گے۔ تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو جس نے اچھے کام کیے وہ نیک اور مطمئن روح ہوگی مرتے وقت، اور فرشتے بھی اس کو کہیں گے اے نفس مطمئن، اے مطمئن جان، اب اپنے رب کی طرف چل، وہ رب جس کو تو نے راضی کر دیا اور وہ تجھ سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ چل اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، بندگی تو نے کی ساری زندگی، فادخلی فی عبادی، چل بندوں میں داخل ہو، اللہ کے نیک بندے۔ کون بندے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن کے اندر بہترین رفیق نبی، شہید، صدیقین اور نیک لوگ، یہ جن کے ساتھ تمہیں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دیا جائے گا۔
تو ان کی طرف چل، ان بندوں میں داخل ہو جا جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا، انعمت علیہم، جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، وہ بندے نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، وہ بندے نہیں جو گمراہ ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ نہیں۔ اور ان کے اندر داخل ہو کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے، جو بندے اللہ کے بندے ہیں۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ بندوں میں فادخلی فی عبادی، اور پھر فرمایا وادخلی جنتی، چل میری جنت بھی داخل ہو جا۔ پہلے بندیاں ہی داخل کیتا اور تو بعد پھر جنت دے بھی داخل کروں گے۔ اور یہی اللہ کا قانون اور رسول ہے، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے راستے پہ چلتا ہے، وہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ خوشخبریاں سنوا دیتے ہیں۔ نیک بندوں کی موت جب آتی ہے تو اس حال میں آتی کہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، اور خوشیوں کا جہان ان کا آباد ہو جاتا ہے، اور دل ان کا بڑا اطمینان سے مطمئن ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آخری وقت آ گیا تو بیوی رونے لگی تو وہ خوش ہونے لگے اور فرمانے لگے کہ کیوں روتی ہے، یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن آیا ہے، اتنے عرصے کے بعد انتظار کرنے کے بعد تو خوشی کی گھڑیاں اتری ہیں۔ کہ کیوں خوشی ہے؟ کہ ابھی یہاں سے مریں گے اور ادھر جا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے، اپنے ساتھیوں سے جا کے ملاقات ہوگی۔ یہ تو بڑا خوشی کا لمحہ اتر آیا، یہ تو بڑا اطمینان کی گھڑیاں آ گئیں، یہ تو منزل پہ پہنچ گئے ہم۔ تو جنہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے تو وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے اور لوگ اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو۔ کتنے چلو؟ کہ جلدی مینوں قبر چ پاؤ، جلدی پہنچاؤ اپنی منزل تک۔ یہ تھکا ہارا مسافر اپنی منزل کو پہنچ جائے، لیکن جو برا ہوتا ہے وہ تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ، خوف کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ مینوں کتھے لئی جاندے، مینوں کتھے لئی جاندے، ہاں تینوں اتھے ہی لئی جاندے جدے زندگی جدوں بھلیا کھڑا سیگا، اس مقام کی طرف تیرا سفر اب شروع ہو گیا ہے۔ اور زیادہ دیر نہیں لگتی، آدمی کی سانسیں نکلنے کے بعد 8-10 گھنٹے ہوتے ہیں، بس زیادہ نہیں ہوتا۔ ہم روز دیکھتے ہیں ادھر سے آدمی کی آنکھیں بند ہوئیں اور اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کو نہلا دیا گیا، تیار کر کے کفن کا لباس پہنا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر چند گھنٹے کا مسافر ہوتا ہے دنیا میں۔ اور یہ جو چند گھنٹے ہیں یہ بھی اس لیے نہیں ہوتے کہ اس نے کوئی عمل کرنا ہے، اس لیے نہیں ہوتے کہ اگر یہ شرابی ہے تو اس نے شراب پینی ہے، یہ زانی تھا تو اس نے زنا کرنا ہے۔ وہ آخری گھنٹے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ دنیا والے اس کی موت کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں، اس سے جدا ہونے والے ہمیشہ کے لیے، اس کو الوداع کہنے والے اس کا آخری دیدار کر لیں، اس کے ساتھ اپنے چند لمحات گزار لیں جو یادوں میں ڈل جائیں گے، اور یاداں بھی ایک دن ختم ہو جاندیاں، اور رون والے بھی ختم ہو جاندے، کوئی قبراں تے آن والا بھی نہیں رہندا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کوئی آیا تھا کوئی گیا تھا۔ وہی اولادیں جن کے لقمے اٹھا اٹھا کے منہ میں ڈالے، جن کو پالا پوسا جوان کیا، جن کی زندگی کی امید پر ہر وہ کام تو نے کیا جو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، آج وہ اولاد بھی نظریں پھیر جائے گی، وہ بھی تیرے کسی کام کی نہیں۔ آج وہ دوست جن پہ تو بڑا تکیہ تھا، بڑا مان تھا، بڑا غرور تکبر تھا، ان دوستوں کی دوستی کے بڑے تو دعوے کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ تیری مجلسیں، تیری محفلیں بڑی آباد ہوا کرتی تھیں، آج موت نے آ کے ختم کر دیا، اور ان مجلسوں کو ایسا ویران کر دیا کہ قیامت کی صبح تک دوبارہ آباد نہ ہوں گی۔ اور وہ دوست بھی تو اسے کنارہ کا، وہ اپنے بھی کنارہ کر گئے۔ وہ جس گھر میں تو نے ساری زندگی گزاری، جس کے صحن میں تو ٹہلتا تھا، بڑے غرور سے چلتا تھا، بڑے قدموں میں تیری مضبوطی تھی، اس کے اینٹوں کو، اس کی دیواروں کو دیکھ کے تکتا تھا کہ میری جوانی اس کے بنانے میں صرف ہوگی، میری عمر کا ایک حصہ، میری
جو کمر ہے وہ خم رسیدہ ہو گئی، اس کو آباد کرنے میں، اس کو بنانے میں، اس کو ڈیکوریشن کرنے میں، ڈیکوریٹ کرنے میں، سجانے میں، اس کے اندر طرح طرح کی خوشبوئیں مہکانے میں نے اپنی زندگی لگا دی، اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ وہی مکان جو ہے وہ پرایا بن جاتا ہے، وراثت میں چلا جاتا ہے۔ ایک لمحہ نہیں لگا، ادھروں ایک سیکنڈ نہیں لگا، ادھروں اکھاں بند ہوئیاں، یہ مکان بھی تیرا نہیں رہا، یہ بھی تیرے وارثوں کا ہو گیا، اور انہوں نے بھی اس کے ٹکڑے کر دینے۔ ونڈائی ہوندی ہے تو آ حصہ ایدہ، آ حصہ ایدہ، آ حصہ ایدہ۔ اور پنجاب میں یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں جائیدادوں میں۔ ایسے بے شرم بے غیرت قسم کے لوگ اور انسان ہیں کہ اپنے بہنوں کا حصہ دینے کے لیے انکاری ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا، جبے کبے دستاروں والے، بڑے فقی اور بڑے نیک اور پاک اور بڑے بڑے جو نیکی کے ان کے ساتھ القابات، اور نہیں دین دے بہنوں نو حصہ نہیں دین دے، ماری کھڑے پہ حصہ انہاں دا۔ یہ حرام کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے فوراً۔ بلکہ قرآن کا تو پہلا حکم ہی یہ ہے کہ مرتے ہی وراثت تقسیم کرو۔ وہ کہتے قبر دی مٹی گلی نہیں ہلے، وہ نہیں سکی، لوگ کی کہوں گے۔ اور یہ تو دیکھ کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، جاؤ دے اسے ونڈ جا کے پہلے، بعد دے ویج باقی کام کری۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان انتقال ہوئے، ان کے بیٹے مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے شیخ، ان کے پیر، وہ تشریف لائے، اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو خلیفہ مجاز تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے بڑے اللہ والے بزرگ تھے، تو وہ تشریف لائے۔ تو ان کو نکاہت تھی، کمزوری تھی، بڑھاپے میں تھے، تو وہاں پہ ایک خمیرہ پڑا تھا، مفتی شفیع صاحب کا خمیرہ پڑا تھا طاقت کا۔ تو انہوں نے اپنے شیخ کو وہ کھلا دیا کہ حضرت یہ کھا لیں، تھوڑی سی طاقت بحال ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی انہوں نے کھایا، اور ابھی کھایا نہیں، پہلے ہی اللہ والوں کی نظر دیکھو، اور کھانے سے پہلے ہی پوچھنے لگے کہ بیٹا یہ تو وراثت کا مال ہو گیا، تیرے ابا کے انتقال کرتے ہی اب تو یہ وراثت میں چلا گیا، اب تو یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اب تو تم وارثوں کی ملکیت ہے۔ جس طرح تقسیم ہوگا، تقسیم ہونے کے بعد تم مجھے اجازت دے سکتے ہو کہ تسی کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ ہاں جی، جنہوں نے اللہ سے ڈر کے زندگیاں گزاری ہیں، ان کی نظریں یوں کام کرتی ہیں اور یوں دیکھ کر چلتے ہیں، ایک ایک لقمہ پھونک پھونک کر کھاتے ہیں، اور اتنے جائیداداں بھیناں دیاں ماری کھڑے، وہ دیندے ہی نہیں حصہ کہ میں نے تو اس کی شادی کر دی تھی، اس کا جہیز بنا دیا تھا، سامان بنا دیا تھا، اور تیری ذمہ داری سیگی، تو ہی بنانا سیگا، باہروں آگے کسی نے نہیں بنانا سی، اور تم نہیں بنانا تھا۔ میں تے جی بڑی خیر خبر کی تھی، خبر گیری رکھی، میں تے اندہ کر دیتا، اور تو ہی کرنا سیگا۔ لیکن آج جڑا جائیداد وراثتی حصہ ہے، یہ تیرا نہیں ہے، تیری بہن دا ہے۔ اپنی بہن کو اس کا حصہ دے، اپنی قبر میں آگ مت بھر۔ اور لوگ نہیں دیتے ہیں، پنجاب میں نہیں ہے، سارا دیکھیا نہیں کندہ ڈبیا کھڑا، 8-8 10-10 پانی کتھوں آیا، زمینہ کندہ اجڑ گئیاں، 5000 دیہات جو ہے ایویں پانی ہوتے 5-5 فٹ ایویں چڑھ گیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ لوگ عشر نہیں دیتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ عشر ہے، وہ کہندے آ بھی سبب آ، باندھ ٹوٹے آ بھی سبب آ، بارشاں ہوئیاں آ بھی سبب آ۔ قرآن کہندا یہ سبب پہلے ہے کہ جو تم نے عشر نہیں دیا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو نے فصل کی، وہاں سے نفع لینا تجھے پتا تھا کہ نفع ملتا ہے، لیکن جو اللہ کا حکم تھا کہ اس میں سے عشر دے، زکوٰۃ ادا کر، غریبوں کا حق نکال، غریبوں کا حصہ دے، اتنے تو مکر جاندہ سی کہ نہیں میں کیوں دواں، میری محنت ہے، میری کمائی ہے۔ اور بہنوں کا حصہ پنجاب میں یہ اکثر تقریباً 90-95% لوگ نہیں دیتے، اور ڈبے پے نے، سب کچھ ختم ہو گیا، اجڑ گئیں حویلیاں، کتے لے گئے، کیسی کیسی داستانیں بکھریں، لوگ اپنے مویشی لے کر نکلے،
ان کو وہاں سے بھاگنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ جو بچوں کی طرح پالے پوسے ہوئے، ان کے گھر کے جانور ڈھور ڈنگر جن کو ساری عمر اپنے ہاتھوں سے کھلاتے رہے، اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو ڈوبنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے رسیاں لوگوں نے چھوڑی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے قلوں پہ بندھے ہوئے جانور ڈوب گئے ہیں سامنے، نہیں بچا سکے۔ ایسی ایسی المناک داستانوں نے جنم لیا ہے کہ رونگٹے آدمی کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو بند نہیں ہوتے۔ جن کی زندگی کی ساری کمائیاں جو دینے والے تھے آج لینے والے بن کے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ ساری زندگی کی حویلیاں مکان بنائے ہوئے وہ پانی کے نیست و نابود ہو گئے، زمینیں بیکار غیر آباد ہو گئیں۔ اب پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، کتنے جانور جو ہیں وہ ایسے ہی سامنے، کتنی ویڈیو دیکھی نہیں جاتی، اور جا رہے اب جانور بھی بیچارہ اتھو تک ڈوبیا ہے، بے زبان جانور۔ کیا اللہ کی عجیب آزمائش آئی ہے۔ اور اس کی رسیاں اپنے ہاتھوں سے کشتیوں والے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے ڈنگراں نو بھی چڑھا لو۔ کہتے ہیں ڈنگراں نو کتنے چڑھا لیے ایسے کہ ہم نے ساری زندگی ان کو پالا پوسا ہے بچوں کی طرح، ان کے ارمان پورے کیے ہیں، ان کی خوراکیں پوری کی ہیں، ان کے ساتھ آدمی کا تعلق بن جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف اپنے مکان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے نہیں ہوتی، بے زبان جانوروں سے بھی ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے پالے ہوں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ میں ایک رشتہ دار کے گھر بیٹھا تھا، تو بیٹھک میں تھے، اندروں وہ والدہ دی آواز آئی، کوئی گل سیگی، وہ کہندے ایویں پال جاندے بچے جڑے ایویں پال جاندے ہیں، اے بڑے اوکھے پالدے نے، ایویں نہیں پال جاندے۔ تو جو اپنے ہاتھوں کا پالا ہوا مال مویشی سب وہاں پہ ڈوب گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں اپنی جان بچا کے بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، خود کشتی میں آنا ہے تو آ جاؤ، ان کو ہم نہیں لا سکتے۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے رسیاں چھوڑی۔ آخری دیدار کی، آخری ملاقاتیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید پھر خوابوں میں ملیں، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ نہ پھول رکھ دے سی نا پہلے لوگ محبت نہ، اب کتاباں ایسی بھی رکھ دے سی بچپن میں، اور پھر ایک عرصے کے بعد پھر اس کتاب کو کبھی کھولنا نصیب ہوتا تھا تو وہاں سے سوکھی ہوئی پتیاں نکلتی، سوکھی ہوئی پتیاں نکلتی تھی، پھول نہیں ہوتے تھے، ان کی خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید پھر خوابوں میں ملے، کہ آپ کی جو جدائی پڑے گی تو پھر کبھی ملنا نصیب ہویا تو خواباں جی ملیں گے جا کے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں، کہ جیسے سوکھی ہوئی پتیاں پھر ملتی ہیں وہ پھول نہیں ہوتے۔ تو ایسی داستانیں آپ کے قرب و جوار میں جنم لے چکی، تو اس لیے خود بھی ان کا احساس کرنا ہے، دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے، خود بھی ان کے لیے اپنے دل کی راہوں کو، اپنے دل کے دروازوں کو کھولنا ہے، دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے کہ بہت بڑی تباہی ہے۔ اور یہ اگلے دن ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا پیر ابو بکر عزیز ہزاروی صاحب دامت فیوضہم بڑے کام کیا، اللہ نے بڑا کام لیا ان سے سیلاب زدگان کے لیے، کدھر 150 نو کھانا دے رہے، کدھر 100 نو دے رہے، خیمہ بستی بسائی۔ ہمارے حضرت کی یہ بھی تھی، یہ جام مصیبت آتی تھی، آفت آتی تھی، خیمہ بستیاں حضرت بساتے تھے۔ میرے شیخ حضرت ہزاروی صاحب نور اللہ مرکزہ ساتھ ایک خیمہ مسجد کا بھی لگاتے تھے، سمجھے ہو کہ عبادت بھی ساتھ جاری رہے گی، اللہ کی اطاعت بھی جاری۔ جہاں اللہ کی پکڑ آئی ہے، اللہ کا عذاب آیا جن علاقوں میں، وہاں پہ مسجدیں بناؤ جا کر۔ 40,000 کا خیمہ ہے ہمارے حضرت نے اس وقت، 40,000 کا خیمہ، کئی خیمے لگائے بستیوں میں۔ کیا ہے؟ مسجد، اللہ کا گھر، کہ آؤ مسجد کو آباد کرو۔ کہ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ آفتیں اور آئے ہوئے عذابات ان علاقوں سے، ان بستیوں سے، ان شہروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، واپس لے لیے جاتے ہیں پکڑ کے فیصلے، کہ جہاں پہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جہاں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، کلام اللہ کی تلاوتیں ہوتی ہیں، ذکر اللہ زبانوں پہ آ کے سجتا ہے، دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی اور پاسداری ہوتی ہے،
اور اخیر شب میں لوگ اٹھتے ہیں، اللہ کو سجدے کرتے ہیں اور آنسوؤں کی لڑیاں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، سر مسجود ہوتے ہیں اور دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ التجائیں کرتے ہیں، ندائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شبلی، امام شبلی، وہ فرماتے تھے عراق والوں میری قدر کرو کہ جب میں نہیں ہوں گا تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، اور جب تک رہے اللہ نے عافیت دی۔ جب بغداد سے گئے پیچھے ہلاکو خاندہ حملہ آیا، 13 لاکھ ہونے قتل کیتے ہوتے، 13 لاکھ کی آبادی کو تہو تیغ کر کے رکھ دیا اس نے، مٹا کے ملیا میٹ کر دیا، کھوپڑیوں کے پہاڑ قائم کر دیے۔ اللہ والوں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، جن بستیوں میں جن علاقوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اخیر شب میں اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں اور اپنے گنہگار امتیوں کے لیے، اپنے گنہگار بہن بھائیوں مسلمانوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے اولیاء کے پاس، انہوں کو کوئی دولتیں نہیں ہوندیاں دنیا دیاں، ان کے پاس اللہ کے یہی اذکار اور اللہ کے سامنے آہوزاریاں ہوتی ہیں، تو اللہ ان کی برکت سے آئے ہوئے عذابات کو بھی دور کر۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد، یہ تبلیغی جماعتیں، یہ حضرات اہل اللہ اولیاء اللہ، یہ غنیمت ہیں، یہ غنیمت ہیں، ان کو غنیمت سمجھو اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے راہوں پہ لگاؤ، اللہ والا بنو، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، تو انشاءاللہ پھر دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، وقت لگائیں اور اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، ارتباط رکھیں اور اللہ کی شریعت پہ قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت